لوگوں نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں صبح بلی کو لایا، شام تک چوہے ہی نہیں آئے۔ کہ کیوں؟ کہ ایک چوہے کو بلی نے مارا، سارے چوہے سمجھ گئے کہ اب بلی اس میں آ گئی ہے، چوہوں نے اپنا راستہ بدل دیا، اب آ ہی نہیں رہے۔ اور میں نے بلی کو اس لیے ہٹایا کیونکہ میرے گھر کے چوہے بلی کے ڈر سے کہیں میرے پڑوسی کے گھر میں نہ گھس جائے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے پڑوسی کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب چوہوں کو میرے گھر میں رہنا مجھے پسند نہیں ہے تو میرے بھائی کے گھر میں یا میرے پڑوسی کے گھر میں گھس جائیں، یہ میں کیسے پسند کر لوں؟ اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ بلی میرے گھر میں رہے اور چوہے ڈر کے مارے میرے گھر تو چھوڑ کے میرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں اور پڑوسی کو وہی نقصان پہنچا جو مجھے پہنچا رہے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، پڑوسی کا مقام بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا میرے گھر کو ہی نقصان پہنچانے دو، میں بلی کو ہٹا دے رہا ہوں۔ اتنا خیال رکھا جاتا تھا پڑوسی کا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کتنی بڑی غلطی کی ہے آپ نے ان عورتوں کو اتنا قریب جگہ دینے کی۔ عورتیں کبھی جلسہ سننے آتی ہی نہیں ہے، یہ کلیئر ہے، اور پھر آپ مردوں کے بیچ میں کھڑا کر رہے ہیں، بالکل بیچ میں۔ ارے جب بیوی کے آگے شوہر کی نہیں چلتی تو عورتوں کے آگے یہاں مردوں کی چلے گی؟ یہ چپ نہیں ہو سکتی ہیں، یہ آئیں گی تو اپنی چپل دکھا رہی ہوں گی، کہاں سے لائی مرشد، دوپٹہ کتنے کا، ساڑی کتنے کی، چپل کتنے کی، چوڑی، یہ صرف اس لیے آتی ہیں۔ اور جلسہ کرانے والوں کو دعا دیتی ہیں کم سے کم سہیلیوں سے ملاقات، جلسہ نہیں سہیلیوں سے ملاقات تو ہو جاتی ہے اس بہانے، اور شاپنگ بھی ہو جاتی ہے، بیلون، جلیبی اور دنیا بھر کی چیزیں، اور جھولے وولے لگے ہی ہیں ماشاءاللہ ہمارے۔ مکی ماؤس بھی آیا ہوا ہے، اولو چھلانگو پھلا سب اپنے بچوں کو لے کے جا بھی رہی ہیں، اور اس میں فون پہ بات بھی ہو جاتی ہے، تم جلسے میں آ رہی ہو کہ ہاں آ رہے ہیں، فلاں جگہ ملیں گے۔ یہ سب چیٹنگ پہلے ہو جاتی ہے، واٹس ایپ فون نے بہت آسان کر دیا ہے ملاقات کا راستہ، یہ سب چیزیں پہلے سے طے ہو جاتی ہیں، اتنا قریب ان کو کر دیا۔ لڑکیوں میں کچھ اگر والنٹیئر ہو تو ان عورتوں کو چپ کرائیں، ویسے ہمیں امید تو ہے نہیں۔ دیش کا پردھان منتری بڑا سمجھدار ہے، اس نے بیوی کو رکھا ہی نہیں، ورنہ ڈسٹرب ہوتا، دماغ خراب ہوتا۔ جب وہ آدمی اپنی پتنی کو نہیں رکھ رہا، وہ جانتا ہے کہ ہم ڈسٹرب ہوں گے، تو تم نے اتنا قریب جلسہ کیسے رکھ دیا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جلسے میں اتنی قریب عورتوں کو رکھ دیا، جس عورت کی ذات سے دیش کا چوکیدار تک ڈرتا ہو تو مولوی جرجیز کی حیثیت کیا ہوگی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے ان کا منہ بند کراؤ۔ ویسے عورت ایک ایسا ٹرانزسٹر ہے کہ لاکھ اس کا تھوتھڑا بند کرو ہوگا نہیں، ریڈیو کا بٹن بند کر دو ریڈیو کا منہ بند ہو جائے گا، لیکن اس کا منہ لاکھ بند کرو ہوگا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ نے اعلان کیا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام دیں گے، تو جھوٹوں کی کمی تو تھی نہیں، لیکن بادشاہ کو کسی کا جھوٹ پسند ہی نہیں آیا، بھگ یہ کوئی جھوٹ ہے۔ تو ایک آدمی آیا لاسٹ میں کہتا میرا بھی جھوٹ سن لو۔ کہا کیا؟ کہا میں نے آج خواب میں دیکھا ہے۔ خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، ارے آگے تو سنو۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں میری نظر جا رہی ہے لیڈیز ہی لیڈیز، عورت ہی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی کوئی بڑا جھوٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے خواب ہے، عورتوں کو دیکھا ہوگا۔ کہ آپ آگے نہیں سنتے، بیچ میں بڑبڑ بڑبڑ کرتے چلے آ رہے۔ ارے آگے تو سنو، میں نے آج خواب میں دیکھا اور میری جہاں تک نظر جا رہی ہے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، چپ بیٹھی ہوئی۔ کہا کیا؟ ساری عورتیں خاموش؟ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ دو عورتیں کہیں بیٹھ جائیں تو خاموش نہیں رہ سکتی، تو کہہ رہے اتنی عورتیں اور سب خاموش، اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دے دیا، سب سے بڑا انعام دیا۔ تو عورتیں خاموش ہو ہی نہیں سکتی ہیں، اس لیے آئندہ کبھی جلسہ کرو تو ان کو 1 کلومیٹر دور ان کا انتظام کرو، تاکہ یہ جو کچھ بھی چپل، کپڑا، ساڑی جو بھی دکھائیں یہ وہاں دکھائیں، یہاں نہ دکھائیں۔ ان کا منہ بند کروائیے بھائی کسی طریقے سے۔ تو یہ انسانیت کا درس تھا، انسانیت کا درس۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس درس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انسانیت کی سب سے بڑی تعلیم اگر کسی نے دی ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئیے میں آپ کو ذرا لے کے چلنا چاہتا ہوں ابو داؤد
حدیث کے صفحات پر سیر کرانا چاہتا ہوں آپ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کو جانا تھا۔ قضاء حاجت سمجھتے ہیں؟ لیٹرین، بیت الخلا۔ اللہ کے رسول کو جانا تھا۔ اس زمانے میں گھر میں تو بنتے نہیں تھے، یہ تو آج چل رہا نا سوچھ بھارت ابھیان۔ اس زمانے میں تو سب کھیتوں میں اور جنگلوں میں ہی سب جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے، لیٹرین کے لیے جنگل میں جانا پڑا۔ تو حضرت ابو سعید خدری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور برتن پانی کا ابو سعید خدری کے ہاتھ میں تھا۔ تو جب جنگل آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید، یہ پانی کا برتن، یہ بننا، یہ لوٹا مجھے دے دو، میں جا رہا ہوں اور تم اسی درخت کے پاس بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد میں آتا ہوں، پھر واپس چلتا ہوں۔ ابو سعید خدری نے پانی کا برتن دے دیا۔ اللہ کے نبی قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ کئی درختوں کی آڑ میں جھاڑیوں کو کراس کرتے ہوئے آپ چلے گئے اور درخت کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے، جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس کے اوپر چڑیا کے دو بچوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ گوریا، چڑیا کے جو چھوٹے چھوٹے چوزے بچے چین 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 کر رہے۔ ابو سعید خدری کو وہ بچے بہت پسند آئے۔ وہ درخت پر چڑھ گئے اور انہوں نے اس چڑیا کے دونوں بچوں کو اٹھا لیا، ایک اس میں ایک اس میں، اور سوچنے لگے ان کو گھر لے جائیں گے، ان کو دانا نہ کھلائیں گے، پالیں گے اور ان کو بڑا کریں گے۔ وہ پسند آ گئے ان کو۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیا اپنے منہ میں دانا لے کر آئی۔ وہ دانا چننے گئی تھی اپنے بچوں کے لیے۔ چڑیا تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے، اس کے منہ میں دانا تھا، وہ گھونسلے میں گئی، کیا دیکھتی ہے کہ گھونسلے میں تو میرے بچے ہی نہیں ہیں۔ اس نے وہ دانا گھونسلے میں ڈال دیا اور چی چی کرنے لگی۔ جب چڑیا نے چی چی کی تو ابو سعید خدری کے ہاتھ کے بچے بھی چی چی کرنے لگے، گویا کہ وہ اپنی ماں کی آواز سن کر بولنے لگے۔ اور چڑیا کے بچوں کی آواز اس کی ماں نے سن لی تو دیکھا کہ وہ تو نیچے ہے، وہ اوپر سے آتی اور ابو سعید خدری کے سر پر ایک پر مارتی اور اڑ جاتی، گویا کہ وہ ان سے یہ کہہ رہی ہو، اے ابو سعید، میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو۔ اے ابو سعید، تم نے ان بچوں کو کیوں لے لیا؟ شاید وہ یہی کہنا چاہتی تھی۔ ابو سعید ان بچوں کو دیکھتے، جیسے نیچے دیکھتے وہ چڑیا پھر آتی اور پھر ان کے سامنے سے گزر جاتی، یعنی یہ چاہتی تھی کہ جلدی سے میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ ادھر اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ابو سعید خدری کے سر کے اوپر چڑیا منڈلا رہی ہے۔ ابو سعید خدری کے ہاتھ میں بچے ہیں۔ قریب آتے اللہ کے نبی تو کہتے ہیں، اے ابو سعید، تم نے چڑیا کے دل کو دکھا دیا، اس کے بچوں کو اس سے چھین کر۔ رحمت للعالمین کی رحمت بچوں کے ساتھ، چڑیا کے ساتھ۔ اے ابو سعید، ان دونوں بچوں کو چھوڑ دو۔ اے ابو سعید، ان دونوں بچوں کو رہا کر دو، چھوڑ دو۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، چڑیا کو بھی، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ مرغ لڑانے والوں، پرندوں کو آپس میں لڑا کر پیسہ کمانے والوں، حرام ہے چڑیوں کو لڑانا، مرغ کو لڑانا، زخمی کر دینا، لڑ لڑ کر لہو لہان کر دینا، اور اس چیز کے بعد جو پیسہ تمہیں ملتا ہے اس کو تم اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہو۔ حرام ہے یہ کمائی، حرام ہے یہ کمائی، تمہارے لیے نہیں کر سکتے ہو، ایسا جائز نہیں ہے۔ جیسے ابو سعید نے ان بچوں کو چھوڑا، چڑیا جلدی سے آئی، چونچ سے ایک بچے کو پکڑا اور اڑتی ہوئی لے گئی، گھونسلے میں چھوڑائی اور جلدی سے آئی، وہ اپنے دوسرے بچے کو بھی چونچ سے دباتی ہے اور گھونسلے میں لے جاتی ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں 4-5 دن کے بعد میں پھر اسی جنگل سے گزرا، میں کچھ دانا لے کر آیا تھا کہ چلے اس چڑیا کے گھونسلے میں یہ دانا رکھ دوں۔
لیکن کیا دیکھتا ہوں اب نہ چڑیا ہے نہ گھونسلہ ہے، چڑیا کے دونوں بچے وہاں ہیں۔ یعنی اس حادثے کے بعد چڑیا یہ سمجھ گئی کہ میرے بچے یہاں محفوظ نہیں ہیں، سرکشت نہیں ہیں، آج کسی نے اتار لیے کل پھر کوئی لے لے گا۔ چڑیا اپنے دونوں بچوں کو لے کر کسی سنسان جگہ پر، انجان جگہ پر چلی گئی تاکہ اس کے بچوں پر کوئی حملہ نہ کرے اور قبضہ نہ کرے۔ محمد رسول اللہ کا یہ دیکھنا اور روتے ہوئے کہنا کہ ابو سعید چڑیا کو اس کے بچے دے دو، یہ واقعہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا ہیرو اگر اس دنیا میں کوئی گزرا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ایک چڑیا سے اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھیننا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ انسانیت کی موت کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہاں تو خوشی ہوتی ہے اور جشن منایا جاتا ہے کہ آج ہم نے فلاں فلاں دھرم کے ماننے والوں پر گولیاں چلائی ہیں، آج ہم نے فلاں کی موب لنچنگ کی ہے، باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور بہادری کے ساتھ جے شری رام کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے ہم چند دنوں کے لیے اندر جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہماری ضمانت ہو جائے گی، باہر آ جائیں گے، کیونکہ ساری سنستھائیں تو مٹھی میں ہے ہمارے آقا کے۔ اسلام کی درشٹی سے دیکھنا پڑے گا کہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کون ہے اور انسانیت سب سے زیادہ کہاں ملے گی۔ چڑیا کے بچوں تک پر رہا، چڑیا کے تعلق سے یا جانوروں کے تعلق سے ایک واقعے کے بعد پھر ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ ایک اور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے، آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ، ابو داؤد شریف کی حدیث، ایک انصاری جوان کے باغ میں گئے، باغ گارڈن، ایک باغ میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس انصاری نے دیکھتے ہی کہا اللہ کے نبی ہمارے یہاں، صحابہ جلدی سے دسترخوان لگا دیا اور اللہ کے نبی کھجور کھائیے، کچھ تازہ کچھ کچے کچھ پکے، ہر قسم کے کھجور توڑ کے لایا وہ نوجوان اور رکھ دیے، اے اللہ کے رسول ان کو کھائیے۔ اللہ کے نبی نے کھجور اٹھایا اور دیکھو منظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اٹھایا اور اس کھجور کو اپنے منہ تک لے گئے، ابھی کھایا نہیں، ایسے کھانے ہی والے تھے۔ اچانک نظر پڑی کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک اونٹ بندھا ہوا ہے، اونٹ، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اونٹ کو روتے ہوئے دیکھا۔ صحیح حدیث، اس اونٹ کی آنکھوں میں جب آپ نے آنسو دیکھے تو جو کھجور منہ تک لے گئے تھے وہ رکھ دیا، نہیں کھایا، اٹھے اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے۔ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے سر کو اپنے ہاتھ سے ایسے سہلایا، اس کے آنسو جیسے پوچھ رہے ہو، جیسے ہم لوگ کسی رونے والے بچوں کو پوچھتے ہیں بیٹا چپ ہو جا، نہیں چپ، ایسی اللہ کے رسول نے اس کے اپنے ہاتھ اس اونٹ کے آنکھ پر ایسے، سر پر ایسے پھیرا، اور جیسی اس اونٹ کے سر پہ آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا چہرے پر، اس اونٹ نے اپنا سر جناب محمد رسول اللہ کے سینے سے چپکا دیا۔ اس اونٹ نے اپنا سر جناب محمد رسول اللہ کے سینے سے چپکا دیا، روتا رہا، اور آپ اس کے سر کو اس وقت تک سہلاتے رہے جب تک کہ وہ اونٹ چپ نہیں ہو گیا۔ جب اس کے آنسو بند ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یا یہ فرمایا لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے؟ راوی کو شک ہے اس لیے اس نے دونوں باتیں کہہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو یہ کہا لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے، یا آپ نے یہ فرمایا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا داتا، رکھوالا، کھلانے پلانے والا، اس اونٹ کا اصلی مالک کون ہے؟ وہ انصاری نوجوان ہنستے ہوئے آیا کہ اللہ کے رسول میرا ہے اونٹ،
میں مالک ہوں اس اونٹ کا. اللہ کے نبی فرماتے ادھر آؤ قریب. تمہارے اس اونٹ نے ابھی ابھی مجھ سے شکایت کی ہے. تمہارے اس اونٹ نے ابھی Mr. Problem TV, but keep smiling. اللہ ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے. اونٹ نے شکایت کی ہے کیا؟ اس اونٹ نے مجھ سے ابھی یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی میں بوڑھا